اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ فعل مضارع جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو فعل مضارع کے اعتبار سے جو الفاظ اب احادیث میں یا آیات میں آئیں گے ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ الفاظ میں پھر دہراتا ہوں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ یقیناً اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ تعالی آج اس حدیث کا گرامیٹیکل انالیسس ہم کریں گے۔ تو حدیث میں نے اس لیے آپ کو پہلے سنائی تاکہ الفاظ سے آپ کو واقفیت تھوڑی سی حاصل ہو جائے، پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ کے سامنے بورڈ پر آئے گی تو صحیح اس کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں جو بیان کیا گیا ہے اس کی طرف صرف تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اللہ تعالی جسموں کو یا صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو ہے، لیکن دلوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ دل کے اندر کیا ہے؟ اس کا اظہار انسان کے عمل سے ہوگا۔ لہذا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیے ہیں آخر میں کہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فعل مضارع کی 3 ڈائز کل ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ ڈائی نمبر 1 تھی یفعلو، ڈائی نمبر 2 تھی یفعلو، اور ڈائی نمبر 3 تھی یفعلو۔ 3 ڈائز میں فرق کس کا ہے؟ عین کلمہ کی حرکت کا فرق ہے۔ اور کل ہم نے تقریباً 25 سے 30 افعال ڈسکس کیے تھے جو ماضی کی 3 ڈائز یعنی فعلا، فاعلا اور فعولا کے وزن سے آئے تھے، اور ان کا مضارع ان تینوں اوزان میں سے جس وزن سے بنا تھا وہ ساری پریکٹس ہمارے سامنے ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کچھ کور کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو صیغے ہیں ان کی پہچان ہمیں ہو جائے۔ ماضی کی گردان تو چونکہ ہم نے ایک خاص ترتیب سے یاد کی تھی، لیکن مضارع کی گردان میں ہم نے ردم کو فالو کیا ہے، لہٰذا میں آج آپ کے سامنے کچھ صیغے لکھوں گا اور آپ غور کر کے مجھے بتائیں گے کہ وہ صیغہ کس جگہ پر اس گردان میں فٹ ہونا ہے۔ یعنی وہ جو 14 صیغے ہیں، اور وہ 14 صیغے مراد کیا کیا ہے؟ غائب کے صیغے ہیں ہمارے، یعنی 3rd پرسن کے مذکر مؤنث، اس میں پھر واحد بھی ہے، مثنیٰ بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اسی طرح حاضر کے صیغے، 6 حاضر کے صیغے ملیں گے آپ کو۔ اس حاضر کے صیغوں میں مذکر مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع، اور 2 صرف آپ کو متکلم کے صیغے ملیں گے، واحد اور جمع متکلم کا صیغہ۔ تو اگر آپ ایک بلینک چارٹ گردان کا ذہن میں قائم کر لیں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ صیغے آپ کے سامنے بولتا ہوں، اور آپ نے تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا سا غور کر کے گردان کو یاد کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ یہ صیغہ میں کس جگہ پر فٹ کروں، اور وہ بلینک چارٹ میں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر ڈرا بھی کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک بلینک چارٹ ہے۔ اب 6 آپ کے غائب کے صیغے ہوں گے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے صیغے، تو ٹوٹل صیغے آپ کے 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب اس سے پہلے کہ میں بورڈ پر کوئی
سیغہ لکھوں اور آپ سے سوال کروں. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ گردان کو ہم دہرا لیں تینوں اوزان سے, تاکہ کون سا سیغہ کس جگہ پر آ رہا ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. پہلا سیغہ آپ کو بتانے کی صرف ضرورت پڑا کرے گی. عین کلمہ کی زبر کے ساتھ پہلا میں سیغہ بول رہا ہوں یفعلو. یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. یفعلانی, تفعلانی, 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 تفعلانی. زیادہ ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. اس لیے کہ آپ کا یہ جو مثنیٰ کا سیغہ ہے یہ جمع کے متکلم سیغے کے ساتھ ہی ملے گا. تو یہاں پر آپ کو 1 2 3 4 مثنیٰ میں پہلا علامت مضارع یا کے ساتھ اور باقی 3 کے 3 جو ہیں وہ علامت مضارع تا کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. یفعلانی, تفعلانی, تفعلانی, تفعلانی. اس کے بعد یفعلونا, یفعلنا. ساتھ ہی دونوں علامت مضارع یا ہیں. ایک اونا کی آواز آ رہی ہے آپ کو جو کہ جمع سالم مذکر کی آواز. یفعلونا, یفعلنا, تفعلونا, تفعلنا. اور پھر جو ایک سیغہ ہم نے چھوڑا تھا واحد مؤنث حاضر کا, تفعلینا. تو یہ ہمارا وہ سیغہ ہے. ٹھیک. اب میں آپ کے سامنے کچھ سیغے لکھتا ہوں. پہلا لفظ میرے پاس ہے نرزقو. آپ نے علامت مضارع بھی مجھے اس میں بتانی ہے کون سی ہے, اور پھر کوشش کرنی ہے کہ یہ کس جگہ پر فٹ بیٹھ رہا ہے. اور ڈائز جو تینوں ڈائز ہیں یفعلو, یفعلو اور یفعلو, ان میں سے کس ڈائی پہ آ رہا ہے. لفظ آپ کے سامنے ہے نرزقو. نرزقو مضارع ہم نے پہچاننا ہے علامت مضارع کے ساتھ, اور علامات مضارع 4 ہیں آپ کو پتہ ہے. علامات مضارع پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. الف, نون, یا اور تا, یہ علامت مضارع ہے. اور علامت مضارع ہمیشہ شروع میں آتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو نون آپ کو علامت مضارع نظر آ رہی ہے, اور نون علامت مضارع صرف ایک ہی سیغے میں استعمال ہوتی ہے, اور وہ سیغہ کون سا ہے؟ آپ کا جمع متکلم کا سیغہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ یہاں پر استعمال ہوگا. اور ڈائی کون سی ہے اور مادہ کون سا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی علامت مضارع نکل گئی. پیچھے جو بچا وہ آپ کا مادہ ہے. پیچھے کیا ہے؟ را, زا, قاف, یہ آپ کا مادہ ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں عین کلمہ کون سا ہے؟ زا. عین کلمہ آپ نے اس میں ڈھونڈنا نہیں ہے کسی میں عین کلمہ ہے ہی نہیں, اس میں ہے عین کلمہ. یہ آپ کا فا کلمہ ہے, یہ آپ کا عین کلمہ ہے, اور یہ آپ کا لام کلمہ ہے. تو را, زا, قاف میں عین کلمہ آپ کا زا ہے. اب اس عین کلمہ کی حرکت نوٹ کریں. عین کلمہ کی حرکت آپ دیکھیں, پیش. تو یہ ڈائی کون سی ہوئی؟ یفعلو, یفعلو یا یفعلو میں سے یفعلو کی ڈائی ہے. ٹھیک ہے, جو ڈائی نمبر 3 ہے یہ وہ ڈائی نمبر 3 ہے. لہذا اس اعتبار سے آپ اس کا پہلا سیغہ مجھے بتا سکتے ہیں, وہ ہوگا یرزقو. یرزقو, ترزقو, ترزقو, ارزقو, نرزقو. یرزقانی, ترزقانی, ترزقانی, ترزقانی. یرزقونا, یرزقنا, ترزقونا, ترزقنا, ترزقینا. تو یہ پوری گردان ہماری ہوگی. تو یہ سیغہ ہمارا ہوا جمع متکلم کا سیغہ. اور رضا کا کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ اس نے عطا کیا یا اس نے رزق دیا. تو یرزقو کے معنی, اب میں واحد مذکر غائب کا سیغہ پہلے بولوں گا پھر ہم اس سیغے کی طرف آئیں گے. تو رضا کا کے معنی اس نے رزق دیا, ٹھیک. اور یرزقو کے معنی ہوں گے وہ رزق دیتا ہے یا وہ رزق دے گا. اب نرزقو اس سیغے پہ آئیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم رزق دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم رزق دیتے ہیں, ہم عطا کرتے ہیں. ٹھیک. اب ساتھ ہی میں آپ کو چونکہ جملہ فعلیہ تفصیل سے پڑھا چکا ہوں. جملہ فعلیہ اس کے 2 اجزاء, فعل اور فاعل, اور پھر فاعل کی بھی 2 صورتیں, ضمیر کی صورت یا ظاہر کی صورت. ضمیر کی صورت ہوگی تو گردان چلے گی,
اور اگر ظاہر ہوگا تو جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ استعمال کیا جائے گا کہ فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنی ہو یا جمع ہو، جنس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ 4 صورتوں میں فعل کا مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ عاقل کی جمع مکسر، اس کے بعد غیر حقیقی مؤنث کولیکٹیو ناؤن، اور پھر حقیقی مؤنث لیکن فعل اور فاعل کے درمیان میں فاصلہ آ جائے۔ اور صرف ایک صورت کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے فعل آپ نے مؤنث استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہی ہم مضارع کو منفی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، بلکہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر اس میں کچھ مزید چیزیں ہم ایڈ کر کے انشاءاللہ تعالی آج بہت ساری ایگزامپلس کریں گے اور پھر اس حدیث کی طرف پہنچیں گے۔ رضا کا، اس نے عطا کیا، رزق اللہ، اللہ نے عطا کیا۔ یرزقو، وہ عطا کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ اب اس میں فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے، بالکل وہی چیز، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے میں نے بہت ٹائم لگا کر آپ کو ماضی میں جملہ فعلیہ کور کرا دیا ہے۔ اللہ رزق دیتا ہے، یرزق اللہ، اللہ رزق دیتا ہے یا اللہ رزق دے گا، دونوں ترجمے ممکن ہے۔ پھر کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہاں پر آپ نے اس کا حال میں ترجمہ کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے اس کا مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ چیزیں ہم ایسی پڑھیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر آپ نے مضارع کا ترجمہ حال میں ہی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہی کرنا ہے۔ وہ چیزیں بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یظلمون، یظلمون، سب سے پہلے آپ علامت مضارع کی طرف جائیں کہ وہ کون سی ہے۔ یا آپ کی علامت مضارع، ٹھیک ہے۔ یا علامت مضارع کس کس صیغے میں آتی ہے، اس کے لیے میں نے جو آپ کو اصول بتایا، بس یہ اس طرح آپ کو 4 صیغے پتہ ہونے چاہیے، یعنی 1 2 3 اور 4۔ یہاں پر آپ کو علامت مضارع یا نظر آئے گی۔ اگلی بات، اونا کی ساؤنڈ آپ کو بتائے گی کہ یہ جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے، تو یہ صیغہ کہاں پر فال کر رہا ہے؟ جمع مذکر غائب کی جگہ پر آپ کو مل رہا ہے۔ اگلی بات، ان 2 چیزوں کو ہٹائیں تو پیچھے آپ کو وہ مادہ جو بیسک اس کے لیٹرز ہیں 3 فا عین لام کلمہ وہ مل جائیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ زا، لام اور میم، یہی بچانا۔ اب عین کلمہ کی حرکت دیکھیں، اب عین کلمہ کون سا ہے؟ لام، اس کی حرکت کیا ہے؟ زیل۔ تو تینوں ڈائس یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں تاکہ سہولت ہو جائے۔ یفعلو، 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 تو عین کلمہ کی زیر حرکت یفعلو کے وزن پہ، لہذا آپ پہلا صیغہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس مادے کو زا لام میم کو اس ڈائی میں فٹ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یظلمو، ٹھیک۔ تو یظلمو، تظلمو، تظلمو، ازلمو، نظلمو، یظلمانی، تظلمانی، 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 یظلمونا، یظلمنا، تظلمونا، تظلمنا، تظلمینا۔ تو ظلمہ کے معنی تھے اس نے ظلم کیا، اور یظلمو کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ وہ ظلم کرتا ہے یا وہ ظلم کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔